شکریہ شکریہ شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں نے ویسے یہ بڑا سیمینار بڑا انجوائے کیا، کیونکہ ہم اتنے کبھی ایک ایف آئی آر، کبھی دہشت گردی، اس کے میں جو اتنا پڑا ہوا ہوں کہ مجھے موقع ہی نہیں ملا کہ اپنی معیشت کے اوپر غور کیا جائے اور اس کے اوپر باقاعدہ میٹنگز کی جائیں. تو وہ انشاءاللہ میری کل شوکت سے بات ہوئی ہے. ہم نے ریگولر اب اپنی اکنامک ٹیم کی میٹنگز کرنی ہے، اور وہ میں بتاؤں گا کہ کیوں کرنی ہے. لیکن دیکھیں، ایک چیز تو اب واضح ہو گئی کہ جو بھی آگے گورنمنٹ آئے گی اس کے لیے وہ چیلنجز اب ان کو سامنا کرنا پڑے گا کہ ہم سمجھتے تھے جب 2018 میں ہم آئے تو بہت چیلنجز تھے. میں تو پہلی دفعہ گورنمنٹ میں تھا اور ہماری ٹیم بھی نہیں تھی، اور اوپر سے ایک تو معاشی کرائسس تھا. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ سارا وقت روپے پہ پریشر پڑا ہوا تھا، اور ایک یہ ہر روز دیکھتے تھے کہ اب روپے کو سٹیبل کیسے کرنا ہے. ریزروز ہمارے پاس تھے نہیں. باہر ملکوں نے یہ بالکل اسد نے بات ٹھیک کی کہ جو ہمارے دوست ملک تھے انہوں نے ہمیں بڑے مشکل وقت پہ انہوں نے ہماری مدد کی، جس سے تھوڑی سٹیبلٹی آئی. لیکن بڑا ایک ہر روز صبح پریشر ہوتا تھا کہ اب مارکیٹ کیا کہتی ہے کہ روپے اور اگر نیچے نہ گر جائے تو کیا کریں گے. لیکن اس کے علاوہ ایک پہلے دن سے جو اپوزیشن تھی وہ پہلے دن سے گورنمنٹ گرانے کے اوپر تلی ہوئی تھی. تو جو ابھی اسد نے بھی بات کی کہ دیکھیں، کبھی بھی آپ انویسٹمنٹ ایک ملک میں جس کی وجہ سے ویلتھ کریشن ہوتی ہے وہ آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ پولیٹیکل انسرٹنٹی ہو. اور وہ پولیٹیکل انسرٹنٹی کریٹ کی گئی ہمارے اگینسٹ پلان کر کے. اور وہ صرف وہ اس لیے نہیں کہ وہ اس لیے نیسسرلی نہیں کہ انہوں نے وہ سمجھتے تھے کہ ان کو پاور میں آنا چاہیے، وہ اس لیے کہ وہ ڈرے ہوئے تھے کہ میں احتساب کروں گا. ان کے اوپر کرپشن کے کیسز تھے. وہ سارا کوشش یہ کر رہے تھے مجھے بلیک میل کرنے کی کہ میں کسی طرح ان کو این آر او دے دوں. اور وہ پہلے دن سے نہ انہوں نے تقریر کرنے دی. مجھے پہلی دن اسمبلی میں نہ وہ تقریر کرنے دیتے تھے، شور مچا دیتے تھے. اور پھر ہر روز وہ کہ جی آج اکانومی گئی تو کل گئی، اور آج گورنمنٹ گئی اور پرسوں گئی. اور پھر وہ فضل الرحمان اپنا دھرنا لے آتا تھا. حالانکہ میں نے اس کو بڑا کہا کہ ہم انٹرٹین کا ہم کوئی روڈ بلاکس نہیں کیے، ہم نے کوئی ایف آئی آرز نہیں کاٹی. میں نے تو اسے آفر کیا تھا کہ ہم تھوڑا کھانا پینا بھی تمہیں دے دیں گے جب تم دھرنا لے کے آؤ گے. اور پھر وہ اور ڈرانے کے لیے بلاول صاحب نے کام پہ ٹانگنے والا ٹور کر دیا گورنمنٹ گرانے کے لیے. کہنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ سارا وقت پولیٹیکل انسرٹنٹی کریٹ کی گئی بلیک میل کرنے کے لیے. پارلیمنٹ چلنے نہیں دی. اور پھر یہ ٹائم فریم دے آگے کیا یہ 3 مہینے میں اور 2 مہینے میں گئی، اور سازشیں ہو رہی تھی. وہ مجھے پوری اس کی رپورٹ تھی. پھر جب وہ کووڈ آیا تو وہ شہباز شریف جو بھاگ گئے تھے نواز شریف کے ساتھ، آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے گارنٹی کر کے عدالت میں ایفیڈیوٹ دے کے اور وہ باہر بھاگ گئے تھے. تو اس نے آنا ہی نہیں تھا واپس، کیونکہ اس کا ایف آئی اے کا کیس تھا. بیٹا پہلے بھاگ گیا تھا. ان کو پتا تھا کہ وہ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. جب کووڈ آیا تو ادھر بھی ایک اپرچونٹی نظر آ گئی کہ اگر عمران خان لاک ڈاؤن لگاتا ہے تو ویسے اکانومی بیٹھ جائے گی، لاک ڈاؤن نہیں نکالتا تو ہاسپٹل بھر جائیں گے. تو وہ ون ون سچویشن تھا. وہ بھاگا بھاگا واپس آیا، منہ پہ وہ لگا کے کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ گیا کہ میں اسپیشلسٹ ہوں، میں آ کے ٹھیک کروں گا ملک کو. اور وہ خاقان عباسی نے اسٹیٹمنٹ بھی دی کہ شہباز شریف کو موقع دو، اس نے ڈینگی کے اندر بڑا اچھا کام کیا تھا. تو وہ ایک 3.5 سال کا بڑا انریچنگ ایکسپیرئنس تھا، کیونکہ اتنا چیلنجنگ تھا کہ اس کے اندر میں نے سیکھا بہت کچھ. تو اس میں اکانومی بھی تھوڑی بہت سیکھ گیا، کیونکہ ہر روز ہمارے پاس بیٹھنا پڑتا تھا ٹیم کے ساتھ کہ اب یہ کرائسس ہو گیا اور اب فلانا کرائسس ہے. تو میں جو چیز سمجھاؤں وہ یہ
کہ ہم نے کبھی بھی اپنے ملک میں سوچا ہی نہیں ویلتھ کریشن کا ایکسپورٹس بڑھا کے. یہ ایسٹ ایشین ٹائیگرز ہمارے سامنے نکل گیا آگے, اور وہ مجھے یاد ہے ہر دوسرے دن آتا تھا کہ میں جی پاکستان کو ایشین ٹائیگر بنا دوں گا, کوئی کہتا تھا. لیکن ایشین ٹائیگر تو بنا تھا ایکسپورٹس بڑھا کے. اور پھر چائنا کی بھی ساری جو گروتھ دیکھی انہوں نے کانسنٹریٹ کر کے ایکسپورٹس بڑھائی تھی. مجھے یاد ہے مہاتر محمد سے میں 20 سال پہلے ملا تو وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہم نے باقاعدہ ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے پہلے ہم نے الیکٹرانکس کی اس کو کاٹیج انڈسٹری بنایا. گھروں کے اندر ہم نے چھوٹے چھوٹے اسمبلی پلانٹس لگائے. ادھر سے پھر ہم نے ڈیولپ کر کے آہستہ آہستہ وہ $80 بلین کی ان کی پرائمری ایکسپورٹس تھی پہلے ربر یا ٹن کی, وہ ساری انہوں نے الیکٹرانکس کے پورا انہوں نے اپنی اکانومی اٹھا دی. یہاں کبھی کسی نے کوشش نہیں کی. اور خاص طور پہ یہ جو پچھلے 5 سال میں ہمارے آنے سے پہلے آپ ذرا دیکھیں تو صحیح, وہ بھی گراف جو شوکت نے دکھایا, وہ ایکسپورٹ اسٹیگننٹ تھی. اور ایکسپورٹس اگر آپ کی بڑھ نہیں رہی تو ملک کا کیسے آگے بڑھ سکتا ہے؟ اور وہی ہوتا ہے, تھوڑی سی ہماری گروتھ ریٹ اوپر جانے لگتی ہے, کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر پریشر پڑ جاتا ہے, وہ پھر ہمیں IMF کے پاس جانا پڑتا تھا, اور اسی سائیکل میں ہم پھنسے ہوئے تھے. تو ہم نے آتے ساتھ ہی پھر جب کوشش کی ایکسپورٹس کے اوپر, اور بڑا زور لگایا ایکسپورٹس کے اوپر, اور پہلی دفعہ ایکسپورٹرز کو بلایا, کانسنٹریٹ کیا کہ ہم کیسے ان کی مدد کر سکتے ہیں. باہر بھی گیا میں, جتنے بھی دورے تھے تو میری پوری کوشش ہوتی تھی ہم اپنے ایکسپورٹرز کو ساتھ لے کے جائیں تاکہ ان کی کسی طرح ان کی مدد کریں, کہ اس کے بغیر تو کچھ نہیں ہونا تھا. دوسرا ہمارا اثاثہ اوورسیز پاکستانی ہے, کیونکہ میرا انٹریکشن ان سے بہت زیادہ ہے, اور مجھے انہوں نے سپورٹ جس کو کہتے ہیں فورن فنڈنگ, کہ وہ لوگ جو بیچارے محنت کش لوگ جن کے اوپر ملک چلتا ہے, ان سے, کیونکہ میں شوکت خانم میں جب میں نے پیسے اکٹھے کرنے شروع کیا آج سے 30 سال پہلے, تو یہاں تو بڑی جلدی ڈونر فٹیگ ہو گئی. تو میں پھر جدھر پاکستانی تھے دنیا میں, تب سے میرا ان سے ریلیشن شپ ایکچولی میرے پہلے بھی تھی کرکٹ کی وجہ سے, کیونکہ ہم جب کرکٹ باہر کھیلتے تھے تو اوورسیز پاکستانی آ کے سپورٹ کرتے تھے. لیکن جب میں نے شوکت خانم کے لیے پیسے اکٹھے کیے تو میں پھر باہر نکل گیا. یہاں جو لوگ بڑے پیسے والے تھے وہ باہر سے کہہ دیتے تھے کہ وہ آفس میں نہیں بیٹھا صاحب, تو میں تب باہر نکل گیا. تو میرا اوورسیز پاکستانیز نے میری پھر مدد کی. یہ شوکت خانم جو بنا, یہ سب سے زیادہ کنٹریبیوشن اوورسیز پاکستانیز کی تھی, جس کو ہم فورن فنڈنگ آج کل کہتے ہیں. اس کے بعد جب میں نے نمل یونیورسٹی میں ان سے پیسے اکٹھے کیے, پھر جب آہستہ آہستہ جب ہماری پارٹی اٹھنے لگی تو سب سے پہلے سپورٹ اوورسیز پاکستانیز نے کی, اور ادھر سے پھر ہم نے پیسہ اکٹھا کیا, جس کا یہ الیکشن کمیشن کے اندر اتنا بڑا ڈرامہ چلا ہوا ہے کہ میں ابھی تک حیران ہوں. انہوں نے رات تو فورن فنڈنگ دیکھ ہی لی ہوگی, جو 5-5.5 ارب روپیہ آ گیا 3 گھنٹے کے اندر. میں تب بھی جب میں اوورسیز پاکستانیز کو ملتا رہا تو میں نے ہمیشہ, میرے دل میں یہ تھا کہ ایک دن آئے گا کہ یہ پاکستان کو بیل آؤٹ کریں گے. IMF نہیں کرے گی, فرینڈلی ملک نہیں کریں گے, یہ کریں گے بیل آؤٹ. کیونکہ ان کے پاس جو پیسہ اس وقت جو ڈالرز پڑے ہیں, اگر ہم صحیح معنی میں اس کو ہم ٹیپ کر لیں, اور ہم نے کیا, ریمیٹنس میں ہم نے بڑا زور لگایا اور ریکارڈ ریمیٹنسز آئیں, اور ایکچولی اس کی وجہ سے ہم بچے رہے, کیونکہ انہوں نے 31 یا 32 ارب ڈالر بھیجا باہر سے, کبھی اتنا پیسہ نہیں آیا تھا. اور یہ بھی تھوڑی سی ایفرٹ کی تھی ہمیں, کیونکہ ہم اتنے اور پرابلمز میں پھنسے ہوئے تھے. اب جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اب صورتحال جس بھی گورنمنٹ کو ملے گی, اس کو بڑا اب آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کرنی پڑے گی. یعنی اس کو پاکستان کو ایسے چلانا پڑے گا جو اب تک ہم نے پاکستان کو نہیں چلایا. ہمیں اب وہ سٹیپس لینے پڑیں گے جو اب تک ہم نے وہ سٹیپس نہیں لیے. ہمیں پہلے سے, اب جو میری شوکت سے کل بات ہوئی تھی, اب پہلے سے ہمیں وہ تیاری کر کے آنی پڑے گی جو ہم نے 2018 سے پہلے نہیں کی. وہ کر بھی نہیں سکتے تھے, کیونکہ ہمیں پہلی پریزنٹیشن تو ملی جب میں پرائم منسٹر آفس میں تھا, تو مجھے تو پہلی دفعہ پتہ چلنا شروع ہوا کہ وابڈا میں کتنا حالات ہے, تو پینشنز اب کدھر تک پہنچ گئی ہیں. مجھے تو آئیڈیا ہی نہیں تھا ان چیزوں کا. میں وہ دیکھ رہا تھا کہ جب جو بائیڈن جب پریزیڈنٹ بنا تو 2.5 مہینے پہلے پریزیڈنٹ جب
الیکٹ ہوا اور آفس میں گیا, 2.5 مہینے پہلے اس کو پریزنٹیشنز ہر ڈپارٹمنٹ نے دی. تو ان کی پوری ٹیم کی تیاری تھی, جیسے انہوں نے آفس سنبھالا تو ان کے پاس پوری سارا سمجھ تھی کہ کون سی ایریاز میں کیا انہوں نے کرنا. تو میں تو جب پہلی دفعہ آفس میں آیا تو پہلی دفعہ مجھے پریزنٹیشنز ملی کہ یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کتنا ہے تو فلانا یہ ہے. تو اب ہم نے فیصلہ کیا ہم اب پوری اپنی اکنامک ٹیم بنائیں گے, اور وہ صرف یہی نہیں کہ اسیس کرے گی, لیکن اب وہ آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ کیا ہے. اور میں یہ کیوں کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ تو کوئی اکنامکس نہیں ہے نا کہ آپ قیمتیں بڑھاتے رہیں اور پیسے اکٹھے کرتے رہیں. یہ تو کوئی اس میں کوئی جینیس نہیں چاہیے. وہ تو ایم کیو ایم بڑا اچھا پیسہ اکٹھا کر لیتی تھی بھٹا لے کے, وہ تو لوگوں کو پیسے بڑھا دیتے تھے نا. وہ جو دکاندار تھا وہ اپنی قیمت بڑھا دیتا تھا اسے جب پیسے لیتے تھے. تو یہ تو کوئی اکنامکس نہیں ہے. اکنامکس یہ ہے کہ ابھی ثاقب شیرانی نے بڑی اچھی بات کی کہ دیکھیں سب سے پہلے آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے اپنے انسانوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے. آپ کا جو سب سے ونریبل سیکشن آف پاپولیشن ہے اس کو آپ نے کیسے بچانا ہے. اور یہ دو پارٹیز یہ انہوں نے جو کیا 4 مہینے کے اندر, اس سے واضح ہو جانا چاہیے کہ ان کے ذہن میں کبھی بھی انسانیت ان کے ذہن میں نہیں آئی. ان کا صرف ذہن ہوتا ہے کہ پیسے کیسے بنانے اور کرسی پہ کیسے بیٹھنا اور اس کا فائدہ کیسے اٹھانا ہے. اگر یہ کرتے تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ یہ 90s میں ان کی پارٹنرشپ چوروں کی لگی ہے اکٹھی, 90s سے یہ باریاں لے رہے ہیں. پچھلے 62 سال میں 30 سال یہ دونوں خاندان پاور میں رہے ہیں. کب انہوں نے ایک انسانیت کی فکر کی؟ یہ جب آئے ہمارے سامنے, دیکھتے دیکھتے پہلے ہندوستان ہمارے سے آگے نکلا, پھر اس کے بعد بنگلہ دیش آگے نکل گیا ہمارے سے. ہمیں جو یاد ہے, مجھے تو ابھی بھی یاد ہے جب بنگلہ دیش بنا تھا, بلکہ میرا وہ آخری جہاز آیا تھا ڈھاکہ سے, اس کے بعد ملٹری آپریشن شروع ہو گیا تھا ایسٹ پاکستان میں. تو مجھے تو بڑی اچھی طرح یاد ہے وہ جو سارا ٹائم تھا. تو مجھے یاد ہے کہ جب وہ بنگلہ دیش علیحدہ ہوا اور بنا, ایسٹ پاکستان ٹوٹا, تو خوشیاں بنائیں گئی. میں وہ ڈرائنگ رومز ابھی مجھے یاد ہے, لوگوں نے خوشیاں بنائیں کہ اتنا وہ سارا ہمارا پیسہ وہاں چلا جاتا ہے, وہاں سائیکلون آتا ہے تو ہمیں اس کو سبسیڈائز کرنا پڑتا ہے. میں نے یہ کانوں سے یہ باتیں سنی ہوئی ہیں کہ چلیں شکر ہے بوجھ اترا. 90s میں وہ آگے نکل گیا ہمارے سے, بنگلہ دیش ہمارے سے آگے نکل گیا. تو یہ دو پارٹیز جب آئیں, ان کی دولت اوپر چلی گئی, ملک کے قرضے بھی بڑھ گئے, اور ملک کے اندر کبھی کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوئی. آج چائنا کا سب سے بڑا سکسیس کیا ہے, وہ 15-20 سال کے پلانز بنائے ہوئے ہیں. یہاں اگر لانگ ٹرم پلاننگ ایک ہی چیز میں ریفلیکٹ کرتے تھے, انہوں نے کبھی ڈیمز نہیں بنائی. انہوں نے یہی نہیں سوچا بجلی بنانے کا کہ ہمیں فیول نہ امپورٹ کرنا, ایکسپورٹس بڑھ نہیں رہی, تو ہمیں تو پہلے سے ہی سوچنا چاہیے تھا کہ وہ ہم بجلی اس چیز پہ بنائیں جو ہمیں امپورٹڈ فیول پہ نہ ہو. کوئی لانگ کلائمیٹ چینج, اب آج دیکھیں یہ کلائمیٹ چینج اتنی بڑی چیز ہے. میں نے جب 2013 میں ہم نے مل کے شروع کیا یہ بلین ٹری سونامی پختونخوا کے اندر, تو 2 سال تو یہ مذاق اڑاتے رہے ہمارا. اور مذاق اس لیے اڑا رہے تھے کہ ان کو کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا کہ پاکستان کے اندر جو انگریز کے بنائے ہوئے تھے جنگل تھے وہی ختم ہو گئے. ہم بچپن میں جایا کرتا تھا اپنے بڑوں کے ساتھ شکار پہ, تو یہ بڑے بڑے جنگل تھے, چھانگا مانگا, کندیاں, میاں والی میں, یہ چیچا وطنی میں بڑے جنگل تھے, وہ انگریز کے بنائے ہوئے. یہ چھوڑے کہ انہوں نے کچھ جنگل خود اگانے تھے وہ بھی ختم کر دیے. تو کوئی کانسیپٹ ہی کسی کو نہیں تھا کہ موسم گرم ہو رہا ہے. پاکستان 10 ملکوں میں سے ہے جو سب سے زیادہ ونربل ہے کلائمیٹ چینج پہ. کبھی کوئی کانسیپٹ نہیں تھا, کوئی لانگ ٹرم پلاننگ ہی نہیں تھی ان کی. اور پھر جب کووڈ آیا, میں ادھر سے شروع کریں, جب شہباز شریف آیا اور اس نے منہ پہ وہ لگا کے اور کمپیوٹر پہ بیٹھ گیا, انہوں نے کیا کہا, سب سے پہلے انہوں نے شور مچا دیا کہ عمران کو لاک ڈاؤن کرو پاکستان کا. ان کی سب کی سٹیٹمنٹس ہیں کہ عمران خان کے اوپر FIR کاٹ دو, یہ لاک ڈاؤن نہیں کر رہا. ان کی اسمبلی میں سٹیٹمنٹس ہیں. بلکہ انڈیا کی تعریفیں شروع کر دی, جو نریندر مودی نے وہاں کرفیو لگایا تھا اس کی تعریفیں کرنی شروع کر دیں کہ وہ دیکھو کتنا اچھا کام کر رہا ہے اور یہاں کو لاک ڈاؤن نہیں لگ رہا. کیونکہ انہوں نے کبھی غریب کا سوچا ہی نہیں ہے. میں بار بار ان سے پوچھوں
کہ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ دہاڑی دار کا کیا بنے گا. یہ اسد وہ NCOC میں تب یہ تھا, تو ہماری کیا آرگیومنٹس, کیا ہم ڈسکشن ہوتی تھی. پہلے تو آپ سوشل ڈسٹینسنگ کی بات کر رہے ہیں, ہمارے یہاں کچی آبادیوں کے اندر 10-10 8-8 لوگ ایک کمرے میں ہیں, وہ کدھر سوشل ڈسٹینسنگ ہوگی. پھر وہ جو دیہڑی دار ہے وہ اگر تنخواہ اگر پیسے نہیں کماتا, چھاپڑی والا ہے, وہ کیسے اپنے بچے کو پالے گا. میں کہتا رہا نہ لاک ڈاؤن لگاؤ بلکہ پارشل لاک ڈاؤن لگاؤ. وہ سندھ میں وہ مراد علی شاہ نے وہاں لاک ڈاؤن لگا دیا, اور 2 ہفتے کے بعد کوئی گاڑی جاتی تھی غریب علاقوں میں, اٹیک ہو جاتا تھا اس کے اوپر, بھوکے لوگ تھے سارے. اس نے پھر ڈر کے پھر میرے کندھے پہ بندوق چلائی. اس نے کہا اچھا اب آپ کہہ رہے ہیں تو ہم لاک ڈاؤن ہٹا رہے ہیں, کیونکہ وہ ڈرا ہوا تھا کہ اگر وہ ہاسپٹل میں زیادہ لوگ آ گئے تو پھر میرے اوپر وہ بلیم کرے گا. لیکن میں صرف اسے ایک مینٹل ایٹیٹیوڈ آپ کی بتانا چاہتا ہوں کہ ان کے کبھی بھی ذہن میں عام آدمی نہیں تھا. انہوں نے سوچا ہی نہیں کہ عام آدمی کیسے گزارا کرے گا. دیہڑی دار ہے, یہ ہے, کتنے لوگ ہیں. ہمارا جو لیبر ہے وہ زیادہ تر تو انفارمل سیکٹر میں ہے, اس کی تو کوئی رجسٹریشن ہی نہیں ہے. تو آپ کیسے ان کی مدد کریں گے. اس لیے مجھے کہتے ہیں جی وہ دیکھو چائنا نے کیا کیا تھا. ووہان سٹی میں جب چائنا نے لاک ڈاؤن لگایا تھا, ایک گھر پہ کھانا پہنچایا تھا انہوں نے, تو ہمارے پاس تو تھا ہی نہیں. تو لہٰذا جب ہم اس ساری چیز سے نکلے, میرا ایمان اللہ میں ہے کہ وہ ہمیشہ جب ایک غریب کی آواز بھی سنتا ہے, اس کی دعا بھی سنتا ہے, اس کی تکلیف بھی سنتا ہے. وہ جب آپ اپنے لوگوں کو کرش کرتے ہیں, سوچتے ہی نہیں ہیں اب IMF یہ کہہ رہا ہے تو چلو یہ کر دو. انہوں نے آتے ساتھ ہی جتنے سٹیپس اٹھائے ہیں, ایک دفعہ مجھے بتائیں کہ ایک عام آدمی ان کی ذہن میں فیچر کیا کہ آج یہ ابھی جو فگرز بتائی ہیں ثاقب نے, جو کہ 45% اگر کنزیومر پرائس انڈیکس, میننگ کہ وہ کھانے پینے کی چیزیں جو عام آدمی کو افیکٹ کرتی ہیں, جو بجلی ہے جو عام آدمی کو افیکٹ, انہوں نے سوچا کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہے. یہ صرف اور صرف سوچ رہے ہیں اپنی, صرف میں آپ کو آج بتاتا ہوں کیا سوچ رہے ہیں. انہوں نے NRO کیسے لینا ہے, اپنی کرپشن کیسز کیسے ختم کرنے ہیں, انہوں نے کیسے اب یہ عام آپ مارکیٹ میں چلے جائیں, ان کے وزیر لگے ہوئے ہیں پیسے بنانے کے لیے, ان کو کوئی فکر نہیں ہے. ان کے ذہن میں بھی نہیں آ رہا کہ عام آدمی کے اوپر آج کیا گزرے گی جو انفلیشن ہے. سم اپ میں یہ کرتا ہوں, ہمارے جو اب چیلنجز ہیں بڑے چیلنجز ہو گئے ہیں پاکستان کے لیے, جو اب ہمیں سوچنا ہوگا کہ ہم نے اب کیسے کیا سٹیپس لینے ہیں. انشاءاللہ اگر ہماری حکومت آتی ہے تو وہ ہمیں وہ سٹیپس لینے پڑیں گے جو آج تک پاکستان میں کسی نے نہیں لیے. وہ واقعی وہ بڑے فیصلے کرنے پڑیں گے جو ابھی تک ہم نہیں کرتے. ہم کسی نہ کسی اپنی گورنمنٹس بچانے کے لیے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وہ جو فیصلے ہوں گے اس میں جو سب سے نمبر 1 جو فیچر کرے گا کہ ہم نے کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے اب اپنے یہ ونربل لوگوں کو, یہ اس کو ہم پرائیورٹی بنائیں گے. اس کے بعد ڈیولپ کریں گے اپنے باقی سارے پلانز. اور میں جو سمجھتا ہوں کہ جو آگے فیچر کرے گا, جو سب سے بڑے ہمیں اس ملک کو نکالے گا, اب یہ جو آگے کرائسس آ رہا ہے اس میں ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم صحیح معنی میں, اور ہم ڈیوائز کر رہے ہیں, ابھی سے ہم نے پلاننگ شروع کی ہے کہ ہم کیسے ان کو انویسٹمنٹ یہاں کروائیں اپنے ملک میں. کیا چیز, کیونکہ انویسٹمنٹ کا سب سے بڑا پرابلم پاکستان میں کیوں ہمارے دور میں ہم نے, اور بلکہ انویسٹمنٹ آ رہی تھی لیکن رکاوٹ کیا تھی کہ جی اب گورنمنٹ جا رہی ہے تو 2 ہفتے میں جا رہی ہے, 3 ہفتے میں جا رہی ہے, اب دھرنا ہے. اس کی وجہ سے ایک انسرٹنٹی کریٹ کی ہوئی تھی. تو پولیٹیکل سٹیبلٹی سب سے پہلے بہت ضروری ہے, اور اس کے بعد اوورسیز پاکستانی ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے کہ ان کو ہم کیسے ڈرا کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے, اس کو ہم کیسے اس انٹرم پیریڈ میں کور کریں. میں نے 2 بڑے پروجیکٹ سوچے تھے اور دونوں اوورسیز پاکستانیز کے لیے تھے. ایک ابھی جو راوی سٹی, ایک نیا شہر, کیونکہ وہ سب سے زیادہ اس میں اوورسیز پاکستانیز کا انٹرسٹ تھا. دوسرا ایک بنڈل آئلینڈ ہے کراچی میں, بالکل وہ پڑا ہوا ہے ایسے ہی, سارا سیوریج جا رہا, یعنی وہ کوئی بیکار جگہ ہے. ادھر سے ہم نے پوری پلاننگ کر لی, بڑے انویسٹرز آ رہے تھے, دبئی سے بڑے کنسورشیمز آ رہے تھے اس کے اندر انویسٹ کرنے. دونوں سیبوٹاج کیے گئے. بنڈل آئلینڈ ہم کام شروع کرنے لگے, سندھ گورنمنٹ نے NOC وڈرا کر لیا. یہاں جو راوی سٹی تھی اس میں ہمیں
بڑے بڑے انویسٹرز آ رہے تھے, بلینز آف ڈالرز آ رہے تھے ہماری انویسٹمنٹ کے لیے. 11 مہینے ایک جج نے اسٹے آرڈر دے دیا, روک دیا پروجیکٹ اس نے 11 مہینے. اور ہمیں پتہ ہے کدھر سے پریشر تھا. پریشر سارا یہ ہاؤسنگ سوسائٹیز کا تھا جو ایک بہت بڑا مافیا بن گیا. انہیں پتا تھا کہ اگر نیا پورا شہر اوپر چلا جائے, ماڈرن سٹی بن جائے, تو یہ جو ریل اسٹیٹ, یہ جو سارا اس وقت بہت بڑا اسکیم بھی ہیں اس کے اندر, ان کو ڈر تھا کہ وہ رک جائیں گے, ان کی پراپرٹیز یعنی لوگ ادھر انویسٹ کریں گے. انہوں نے سب 11 مہینے اسٹے آرڈر. اور میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر ہمارے پاس بلینز آف ڈالرز آ جا رہے تھے جو کور کر دیتے. یہ جو کموڈیٹی سپر سائیکل کرونا کی وجہ سے ساری دنیا میں آیا ہوا تھا, میرا خیال تھا کہ ہم وہ گیپ تب تک کور ہم رائڈ کر دیں یہ پیریڈ جب کہ یہ کموڈیٹی سپر سائیکل نیچے جائے گا. تو میں وہ انفارچونیٹلی انہوں نے سیبوٹاج کیا. لیکن میں ابھی بھی سوچتا تھا کہ ہم یہ نہ سازش کے تحت ہمیں ہٹاتے تو ہم اس کو اس طرح رائڈ کرتے, کیونکہ ابھی بھی روڈا چل پڑا تھا تب, تو اس میں ہمارے پاس پیسے آ جا رہے تھے. تو آخر میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ طریقہ جو آنے والا وقت ہے, اس میں ہمیں نمبر 1 اپنے عام آدمی کی اب بچانا ہے اس کو. یہ جو مہنگائی آ رہی ہے اور اس کے بعد یہ جو افیکٹس بدقسمتی سے آئیں گے فلڈز کی وجہ سے, تو ہم نے اس کو پروٹیکٹ کیسے کرنا ہے, اس کے لیے بھی آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہمیں کرنی پڑے گی. اور جو پرابلمز آئیں گے اور جو ہمارے کرنسی کے اوپر پریشر پڑیں گے, وہ انشاءاللہ ہم اب ڈیوائز کر رہے ہیں طریقے کہ کیسے ہم اوورسیز پاکستانیز کو انویسٹمنٹ کروائیں گے پاکستان میں, ان کے لیے بھی ون ون سچویشن ہو اور ہمارے ملک کو بھی یہ مشکل وقت سے نکال دیں. شکریہ جی.